فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں کے اندر اس کی عدت کو پورا کر لے، اس کی تعداد کو پورا کر لے۔ یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا، اگر کوئی مسافر ہے، سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور سردیوں میں اس کو رکھ لے یا بعد میں رکھ لے، لیکن فرض پھر بھی رہے گا۔ یہ آسانی ہے، مگر آج کے دور میں سفر بڑا آسان ہے، گاڑیوں کا سفر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، جہاز کا سفر ہے، تو اگر انسان روزہ رکھ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے تو کوشش کر کے ضرور رکھے، کیونکہ جو رمضان کا ایک روزہ ہے اس کے بدلے اگر پورا سال بھی روزے رکھ لو تو رمضان کے روزے کا ثواب پورا نہیں ہو سکتا۔ فرض پورا ہو جائے گا لیکن یہ اجر و ثواب پورا نہیں ہوگا، تو اس لیے معمولی سفر کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑنا، اگرچہ وہ چھوڑ دے گناہ گار نہیں ہوگا لیکن بہت سارے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ آپ نے لاہور جانا ہے شاپنگ کے لیے تو گاڑیاں ایئر کنڈیشن ہے، کار ہے، بس ہے، اب تو بڑی اچھی سروس ہے، ہاں جی، اچھی گاڑیاں ہیں، تو کوشش کریں کہ روزہ رکھ لیں۔ اور اگر طبیعت میں ہمت نہیں ہے، شوگر کا مریض ہے، کوئی اور وجہ ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے اس کے لیے سفر کے دوران روزہ چھوڑنے کی، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے مخصوص ایام ہوں تو وہ بھی روزے بعد میں پورے کریں، رکھنا ضروری ہے ان کے اوپر۔ اور دوسرا قرآن پاک نے بتایا فمن کان منکم مریضا، جو مریض ہو، بیمار ہو، فرمایا وہ بھی مؤخر کر سکتا ہے، وہ بھی بعد میں رکھ لے، رمضان کے بعد رکھ لے، ہاں سردیوں میں رکھ لے، جیسے اس کے لیے آسانی ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کو صحت کی امید نہ ہو، ڈاکٹر نے جیسے جواب دے دیا، ہاں یا مرض ہی ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ پھر وہ اس کا فدیہ دے۔ کیا دے بھائی؟ اور فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کے برابر۔ فدیہ کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہے۔ میں نے اس لیے یہ قانون آپ کو سمجھا دیا تاکہ، کیونکہ گندم کے ریٹ میں فرق پڑتا رہتا ہے نا، اگر میں پیسے بتاؤں تو یہ آج کے حساب سے ہوں گے، آپ آج سے سال کے بعد اگر حساب کریں تو سال کے بعد کا ریٹ لگے گا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، جتنا صدقہ فطر ہے۔ اب ایک اگر امیر آدمی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ اپنی جگہ پہ صدقہ دینا چاہتا ہے، فدیہ دینا چاہتا ہے، تو وہ کسی غریب کو روزہ رکھوا دے اور افطار کرا دے یا اس کی قیمت دے دے، تو امیر آدمی کے کھانے کا حساب اس کے اپنے حساب سے لگے گا۔ اگر وہ اپنی افطاری کرتا ہے تو کیسی کرتا ہے؟ اب افطاری میں اس کی جناب 15 ڈشیں ہیں، 2000 روپے کی اس نے افطاری کی ہے، تو ظاہر جب فدیہ دینا ہے تو پھر اسی حساب سے ہی دینا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے نا، سب سے جو نیچے والا درجہ ہوتا ہے نا، جو غریب فقرے کے لیے ہوتا ہے، وہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ تو غریب فقرے کے لیے تو 100 روپے ہے صرف، ہیں جی، غریب آدمی جو ہے اس کے لیے تو 100 روپے ہے کہ وہ 100 روپے کے حساب سے 3000 روپے مہینے کا بس وہ فدیہ دے دے تو اس کا ادا ہوگا، لیکن یہ ہے غریب کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور جو مالدار ہے اس کا جو صبح و شام کے کھانے کی قیمت ہے، فخر سے بتاتے ہیں فلاں نے ہوٹل روٹی کھا دی، 15000 بل بنیا، تو میں نے کہا 15000 کے حساب سے دے نا ذرا صدقہ فطر، پتہ چلے پھر، دے نا جناب روزے کا فدیہ، پھر پتہ چلے آپ کو۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے روزے رہ گئے اور وہ بندہ فوت ہو گیا، آج اولاد اگر باپ کی طرف سے فدیہ دینا چاہے تو جو متوسط ہے، یعنی کھانا جو ایک درمیانے آدمی کے کھانے کی قیمت بنتی ہے، اس حساب سے ایک دن کا وہ فدیہ دے دے۔ چلیے جو سب سے نیچے والا درجہ میں وہ بتاتا ہوں، 100 روپے کے حساب سے 3000 مہینے کے کتنے بن گئے؟ 3000 روپے، تو ایک مہینے کا یہ فدیہ ہو گیا۔ اب اس نے اگر 5 رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس کو 5 دیے 15,000 بن گیا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ روزوں کا فدیہ ہو گیا، اور یہ اولاد پر لازم ہے
باپ فوت ہوا، اس کا ترکہ تقسیم ہوا، جائیداد تقسیم ہوئی، تو اس کے وراثت میں سے یہ پہلے فدیہ ادا کیا جائے اس کی طرف سے۔ اور اسی طرح نمازوں کا فدیہ بھی بتا دوں، وہ بھی آج کے دن کے حساب سے، یعنی آج کے حساب سے میں بتا دیتا ہوں، باقی جیسے پھر گندم کا ریٹ اوپر نیچے ہوگا تو پھر حساب لگا لینا۔ ایک نماز کا جو فدیہ ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ تو گویا کہ صدقہ فطر آپ کو بتایا 100 روپے، تو گویا کہ دن کی جو نمازیں ہیں 500 روپے اس کا ہو گیا، اور 100 روپے ہو گیا وطروں کا۔ کس کا ہو گیا؟ تو 600 روپے ایک دن کا فدیہ بنے گا۔ ایک دن کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنا؟ اچھا جی 6، اور مہینے کی نمازیں، چلو 30 دن کا مہینہ ہوا تو ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنا؟ 18,000۔ کتنا بن گیا جی؟ اچھا جی ایک سال کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنا؟ چلیے جی 18,000 کو ضرب دے دیں 12 کے ساتھ، تقریباً 2.25 لاکھ روپے بنتا ہے۔ 2.25 لاکھ دینا ہے یہ نمازاں پڑھنیاں نے؟ بولو بولو۔ اچھا آپ کہیں جی اگر فدیہ نہیں ادا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں ہے جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا 80 سال جہنم کے اندر چلے گا، 80 سال جہنم میں جلے گا۔ دیکھ لو پھر کون سا سودا کرنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ نمازوں کا فدیہ بنتا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، 3-4 دیگیں پکائیں، مولوی بلائے اور ان سے تقریریں کروائیں، برادری کٹھی کی، وہ آگے جناب کاٹن شاٹن کے سوٹ پہن کر گاڑیوں میں ہیں جی، اور ٹھا ٹھا کر کے دروازے بند ہوئے اور کھا پی کے چلے گئے۔ اور اس کی نمازوں کا فدیہ کون دے گا؟ اس کے روزوں کا فدیہ کون دے گا؟ اگر اس کے اوپر حج فرض تھا، اس کے حج کا حج بدل کون کرے گا، کرائے گا؟ یہ پیسے کون دے گا؟ اگر اس کے ذمے قربانی واجب تھی اور جتنے سال اس نے قربانی نہیں کی اتنے پیسے کون صدقہ کرے گا؟ صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ یہ سارے اس کے ذمے حقوق تھے۔ اور اگر اس کے ذمے زکوٰۃ فرض تھی، جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کی کون ادا کرے گا؟ اگر اس کے ذمے عشر تھا اور اس نے عشر ادا نہیں کیا کون ادا کرے گا؟ کون بتائے گا؟ کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرے گا۔ سب کھائیں گے مرغ پلاؤ اور پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے چلتے بنیں گے، اور وہ وہاں جا کے سزا بھگتا پھرے گا، پچھلے مزے اڑاتے پھریں گے اور وہ سزا بھگتا پھرے گا۔ میرے محترم سامعین، میرا کام تو ہے آپ کو بتا دینا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو آج آسان ہے نماز پڑھنا، کتنا آسان ہے جی، 5-10 منٹ لگیں گے۔ روزہ رکھنا کتنا آسان ہے، لیکن جب فدیے کی بات آئے گی تو کوئی نہیں دے گا پیچھے سے، سب اپنی اپنی تقسیم کر کے کھا پی جائیں گے، نہ کوئی پوچھے گا مسئلہ آ کر۔ اتنا ہی پوچھیں گے مولوی صاحب اتنا بتا دو میرا حصہ بندا کتنا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ میرے باپ کے ذمے یہ چیزیں، اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ کسی کے پیسے دینے ہیں وہ جناب یہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ جو بھی پوچھے گا آ کے اتنا ہی پوچھے گا، ابے دا ایک مکان ہے تو 2 دکاناں نے، ایک فیکٹری ہے، بتاؤ اس میں سے میرا حصہ بنتا کتنا ہے؟ بس۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے بتا دیا اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کرے، اس کے لیے آسانی، کیونکہ دین کے اندر بڑی آسانی ہے، بڑی نرمی ہے، بڑی رعایت ہے۔ لیکن رعایت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قانون کا مذاق اڑائیں، رعایت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں ہی نہ۔ ہاں رعایت کا مقصد یہ ہے کہ نرمی کر دی گئی۔ دیکھو نماز میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، رعایت دے دی کہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اب بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو رعایت دے دی لیٹ کے پڑھ لے۔ اب لیٹ کر بھی نہیں پڑھی جا سکتی تو رعایت دے دی کہ اشارے سے پڑھ لے، اتنی رعایت کر دی۔ لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز ہی نہ پڑھیں۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر جنت کی جنتی صلاحیتیں آ جائیں، کیونکہ تم نے جنت کے اندر جانا ہے۔ میرے محترم سامعین، دنیا کے اندر بھی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جب تک اس کی صلاحیت نہ آئے کوئی وہاں جانے نہیں دیتا، افسر کی صلاحیت نہ آئے آپ کو افسر کی سیٹ پہ کوئی بیٹھنے نہیں دے گا۔ تو اسی طرح جنت کی یہ صلاحیت ہے کہ فرمایا جو جنتی ہوں گے اعدت للمتقین، وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور روزے سے تمہارے اندر وہ جنتی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، کیونکہ اللہ نے جنت بنائی ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ